ختیجہ ہجامہ سینٹر علیز کمپلیکس نزد کورمپیٹ چوراہا۔ ہر ماہ کی اسلامی تاریخ 17، 19، 21 کو صرف خواتین کو ہجامہ کیا جائے گا۔ ڈاکٹر عفت رقیہ کی خدمات حاصل رہیں گی۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئی کیو بیبی اسٹور کا GLD کمپلیکس نزد نیتاجی چوک پر شاندار افتتاح عمل میں آ چکا ہے۔ استفادہ حاصل کریں۔ 500 روپے کے آرڈر پر فری ڈور ڈیلیوری دی جائے گی۔ السلام علیکم ناظرین، NH-TV میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ جدوجہد آزادی کی تاریخ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں مسلمانوں کی قربانیوں کا ذکر نہیں ہوتا۔ ان خیالات کا اظہار بیرسٹر اسد الدین اویسی، رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے محبوب نگر میں منعقدہ جلسے جدوجہد آزادی میں مسلمانوں کے روح کو مخاطب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے تحریک آزادی میں علماء کے رول اور دیگر مجاہدین آزادی کی قربانیوں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ بیرسٹر اویسی نے حضرت ٹیپو سلطان شہید کی انگریزوں کے خلاف محاذ آرائی کو جدوجہد آزادی کی سب سے بڑی مہم قرار دیا اور کہا کہ ٹیپو سلطان شہید نے انگریزوں کے خلاف 4 جنگیں لڑی اور آخر انگریزوں کے خلاف چوتھی جنگ میں شہید ہو گئے، لیکن افسوس آج فاشسٹ طاقتیں ٹیپو سلطان کا موازنہ ساورکر سے کر رہی ہے، جس نے 4 بار انگریزوں سے معافی مانگی تھی۔ بیرسٹر اویسی نے تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے بتایا کہ ٹیپو سلطان ایک ہندو دوست حکمران تھے۔ اپنی سلطنت میں سبھی مذاہب کے ماننے والوں کو مکمل مذہبی آزادی دے رکھی تھی۔ بیرسٹر اویسی نے بتایا کہ آج ملک آزادی کے 75ویں سالگرہ منا رہا ہے اور اس سال 15 اگست کو وزیر اعظم نریندر مودی نے لال قلعے سے خواتین کے عظمت کا ذکر کیا، بیگم حضرت محل کو یاد کیا، لیکن دوسرا ہی لمحے انہی کی آبائی ریاست کی انہی کی جماعت BJP حکومت نے بلقیس بانو کی عصمت ریزی اور بلقیس بانو کے ارکان خاندان کی اجتماعی قتل کے مجرمین کو رہا کرتی ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی سے سوال کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، ان کی کہنی اور کرنی میں فرق کیوں ہے۔ بیرسٹر اویسی نے وزیر اعظم سے سوال کیا کہ وہ اپنی ذمہ کا مظاہرہ کریں اور بلقیس بانو کے قاتلوں کو دوبارہ جیل روانہ کریں۔ آخر میں بیرسٹر اویسی نے جلسے کے انتظامات کے لیے انتظامی کمیٹی کنوینر عیسیٰ عمودی اور دیگر سے اظہار تشکر کیا۔ اس جلسے میں علامہ مولانا المصطفیٰ قادری الموسمی الجیلانی علی پاشا کے علاوہ کنوینر جلسے عیسیٰ عمودی، مقامی علماء سید عبدالرزاق شاہ قادری، سید غوث محی الدین صدر قاضی محبوب نگر، مولانا حسن بیگ میرٹھی، مولانا نعیم کوثر رشادی، مولانا ثناء اللہ خان قاسمی، صدر نشین امتیاز اسحاق، صدر نشین اقلیتی مالیاتی کارپوریشن عبدالرحمان، صدر زرعی مارکیٹ کمیٹی خواجہ فیاض الدین انور پاشا کے علاوہ مجلسی قائدین عبدالہادی ایڈوکیٹ، صدر ضلع مجلس جابر بن سعید الجابری، کوارڈینیٹر مجلس متحدہ ضلع محبوب نگر مقصود بن احمد ذاکر ایڈوکیٹ، صدر ضلع یوتھ مجلس سعادت اللہ حسینی، بلدی فلور لیڈر مجلس کے علاوہ انتظامی کمیٹی قائدین عبدالاحد صدیقی، تقی حسین تقی، محمد جعفر، ابراہیم قادری، حافظ ادریس سراجی، محمد محسن خان کے علاوہ کونسلران بلدیہ اور دیگر سیاسی جماعتوں اور سیاسی تنظیموں کے قائدین موجود تھے۔ جلسے کی نظامت محمد تقی حسین نے کی۔ اس جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ جلسے کا اختتام قومی ترانہ سے ہوا۔ آپ نے سنا ہوگا معزز علماء کرام سے، قوم اور ملت کے ذمہ داروں سے، کہ جب 4 مئی 1799 کو ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی تو انگریز جنرل نے اس وقت بڑی خوشی میں آ کر کہا کہ ٹیپو آج شہید ہو گیا، آج ہم بھارت جیت چکے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، عظیم ٹیپو سلطان کی زندگی پڑھنے کے لائق ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جناب الیاس ندوی بھٹکلی کی جو کتاب ہے ٹیپو سلطان کے اوپر، اس کو ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ اگر نوجوانوں کو وقت ملا، جس کو اردو نہیں آتی، انگریزی میں بھی وہ کتاب دستیاب ہے، کیونکہ ٹیپو سلطان کی زندگی کے واقعات پڑھنے سے ہی ہم کو معلوم ہوگا کہ ٹیپو سلطان کی انگریزوں سے جنگ اور ٹیپو سلطان کی شہادت کیسے بھارت کو آزادی دلانے کا ایک راستہ بتاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شہید ٹیپو سلطان کی پرورش کے تعلق سے الیاس بھٹکلی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان کے والد حیدر علی نے، جو خود زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، انہوں نے ٹیپو سلطان کی تعلیم کا بہترین انتظام کیا۔
اور ٹیپو سلطان کو اتنا قابل بنایا کہ ٹیپو سلطان نہ صرف دین کے بارے میں جانتے تھے بلکہ ٹیپو سلطان فارسی، عربی، کنڈا اور فرینچ زبان بھی بولنا اور لکھنا جانتے تھے۔ جب حیدر علی ان کے والد نے ٹیپو سلطان سے پوچھا کہ تم کو کیا تحفہ چاہیے تو ٹیپو سلطان نے کہا کہ مجھے ایک لائبریری تحفے میں چاہیے، اور اس وقت ٹیپو سلطان کی کتابیں فرانس سے منگوائی گئی، اور وہ ٹیپو سلطان یقیناً وطن عزیز کو آزادی ملی، مگر آزادی کی جنگ میں ہم صرف پسینہ بہانے والوں کو یاد نہیں کر سکتے اور جان کی قربانی دینے والوں کو ہم ان کو فراموش نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے پسینہ بہایا یقیناً ہم ان کو یاد کریں گے اور یاد کرتے رہیں گے، مگر جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے، ہمارا اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ ہم ان کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں، ان کو سلام کرتے رہیں، اور ان کی قربانی اور ایثار سے ہم اپنے آپ میں ایک جذبے کو پیدا کریں تاکہ ہم بھی اس ملک کو اور مضبوط کر سکیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے بھی سنا کہ کیسے بھارت کو آزادی ملی۔ معزز علماء کرام نے آپ کے سامنے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا۔ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔